سمجھانا ضروری ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھاؤ، اپنے بھائی کو فائدہ بتاؤ، نقصان سمجھاؤ. فرمایا سمجھانے میں کمی نہ کرو، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے. ہم سمجھائیں کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. تو فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، لیکن سمجھائے گا وہ آدمی جو پہلے کچھ سمجھے. جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھریں اور اللہ کے راستے میں محنت کریں اور اس کام کو سمجھیں، خالی وقت پورا کر کے نہ آویں. ہاں، یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ بھئی میرا وقت پورا ہو گیا میں چلا جاتا ہوں. ڈیوٹی والے کرتے ہیں نا ایسا، یہ ڈیوٹی پوری ہو گئی تو چلو. ایسا نہیں ہے، ہم مزدور نہیں ہیں چلو میرا کام پورا ہو گیا میں جا رہا ہوں. کہ نہیں، میں تو ذمہ دار ہوں. ہم مزدور نہیں ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں. نوکر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے. میرا وقت پورا ہو گیا میں جاتا ہوں. تو ایسا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو ذمہ دار ہیں، ہماری چیز ہے. نوکر چیز کو اپنے نہیں سمجھتا دکان میں کہ مال بگڑے گا رہے گا کہ میرا وقت پورا میں جا رہا ہوں. لیکن دکان والا یہ تو میرا مال ہے، یہ بگڑے گا. اس لیے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں کہ بھئی پھر پھرا کے چلے آئے، چلہ لکھوایا تھا تو پورا کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ چلے کا کیا اثر ہے، کہ چلے کا اثر ہونا چاہیے. ہاں، کہ چلے کا کیا اثر ہے کہ کم سے کم چلے میں ایک آدمی نمازی بن جاوے. کیا بن جاوے؟ نمازی بن جاوے، اس کو نماز سے تعلق ہو جاوے. یہ ہونا چاہیے کہ نماز سیکھے، نماز سکھاوے، نماز کے لوگوں کو دعوت دے، نماز کی پابندی کرے. کہ چلے میں کیا ملا؟ کہ نماز ملی. جی ہاں، کیونکہ عبادت کا دین پہلے آتا ہے. حضرت جی فرماتے تھے محنت ہوگی تو عبادت کا دین پہلے آئے گا. یعنی نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعا مانگے گا، یہ کرے گا. کتنا بھی ناواقف ہو یہ کر لے گا. کہ محنت کرنے سے عبادت کا دین زندگی میں پہلے آئے گا. ہاں، معاملات کا دین آخر میں آئے گا. اور جب دین نکلے گا تو سب سے پہلے معاملات کا دین نکل جائے گا. معاملات میں، لین دین میں لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے. جی ہاں، بے ایمانی ہو جائے گی، وعدہ خلافی ہو جائے گی، وہ دین بگڑ جائے گا.